السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، خبریں یہ ہیں کہ یہ جو اپنا پنجاب میں جو ہوا ہے، نگران وزیر اپنا اعلیٰ جو آئے ہیں محسن نقوی صاحب، اور یہ جو سچویشن چل رہی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا، اس کے اوپر اس کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک ہے، ایک منصوبہ ہے، وہ لندن میں پورا تیار کیا گیا اور وہ نواز شریف کی سربراہی میں رہنمائی میں سارا تیار کیا گیا ہے۔ وہ منصوبہ کیا ہے، اس وی لاگ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ہی عمران خان صاحب کی بھی اپنی خوبیاں اپنی خامیاں، میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا شمار ان پولیٹیکل لیڈرز میں ہے جو اپنے پتے چھپاتے نہیں ہیں، وہ پریس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور پریس کے سامنے ہر روز اپنی ساری پلاننگ بتاتے ہیں۔ تو جو ہی عمران خان نے یہ پلاننگ کہی کہ جناب میں تو اب آپ کو یاد ہوگا نومبر میں جب انہوں نے دوسرا لانگ مارچ کرنے گئے تو لانگ مارچ میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پنڈی سے جائیں گے اسلام آباد، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ 29 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، ہم اس کی حکومت ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے جا کے، یہ ان کو پتہ ہوگا انہوں نے کیوں یہ فیصلہ نہیں کیا، وہ انہوں نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ لانگ مارچ میں ختم کرنے لگا ہوں، مگر میں اب پنجاب اور KPK کی اسمبلی توڑ دوں گا۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کا خیال یہ تھا کہ جو ہی وہ اسمبلیاں توڑیں گے پاکستان کا تقریباً 62% تو پنجاب ہے، کوئی 70-80% میں جب اتنا زیادہ ووٹ جو دوبارہ آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو پھر پورے پاکستان میں الیکشن کرانے پڑیں گے۔ تو خان صاحب کی یہ جو معصومیت ہے وہ انہوں نے کہا میں اس پہ سوچوں گا، تو آپ نے نومبر سے لے کے فیبری تک 2 مہینے جو ان کو ٹائم دے دیا، کس کو؟ نواز شریف جیسے گاہک پالیٹیشین کو، اور وہ لندن میں بیٹھے سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے پورے 1-2 مہینے میں ایک پلاننگ کی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ محسن نقوی آ کے پنجاب میں بیٹھ گیا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر ایک کسر ایک اور نکال دی۔ ایک دن انہوں نے ایک صحافی صاحب سے فرما دیا کہ اگر ٹھیک ہے یہ عدم اعتماد کا، اگر مجھے گورنر پنجاب نے پوچھا ہے پرویز الہی سے کہ جناب اعتماد کا ووٹ لے، تو صدر پاکستان بھی کہیں گے، شہباز شریف صاحب سے بھی ہم ووٹ مانگیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت ساری پارٹیاں جو اتحادی ہیں، MQM ہے، باپ ہے، وہ حکومت سے خوش نہیں۔ تو خان صاحب نے پولیٹیکلی سکور جو سیٹل کرنے کی کوشش کی، اسی کے درمیان یہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون خاص طور پہ انہوں نے یہ بانپ لیا کہ خان تو بڑا اگریسولی آ رہا ہے، خان تو پورے نظام کو اس طرح ہلا دے گا، اس میں الیکشن کرانے پڑیں گے۔ اب باٹم لائن یہ ہے کہ نواز شریف اتنا بیوقوف نہیں ہے، زرداری کو اتنا کوئی 2 دن کا بچہ نہیں ہے، انہوں نے 30 سال 5-6 دفعہ پاکستان پہ رول کیا ہے۔ تو سارے اتحادیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان حالات میں اگر وہ الیکشن کراتے ہیں، جتنی مرضی دھاندلی سوچ لیں، جتنی مرضی اسٹیبلشمنٹ کو لے آئیں، جتنے مرضی کمپیوٹر خراب کر لیں، ان کی جان نہیں چھوڑنی۔ عمران کی پاپولیرٹی ڈیفینیٹلی ہے، اگر وہ 2 اکثریت نہیں لیتا تو وہ اکثریت ضرور لے جائے گا، پاکستان کو اس کو رول کرے گا۔ تو ان کا یہ مسئلہ تھا، ہم یہ تو نہیں کر سکتے بھائی کہ ہم بڑے آرام سے تمہارے کہنے پہ الیکشن کرائیں، ملک تمہارے والے کر کے آپ جوتی کھانے کے لیے باہر چلے جائیں، تمہارا اعتبار کوئی نہیں آتی۔ تم نے کہنا تھا میں نیب کے قوانین جو تم نے بدلے ہیں میں پھر بدلنے لگا ہوں، تمہارے کیسز بحال کرنے لگا ہوں، تو میں جیلوں میں جاؤں گا۔ تو وہ اتنے بچے تو نہیں نا کہ خام ان کو وہ پنجابی سے کہتے ہیں تڑیاں لاندہ رہے، تو وہ تڑیاں آرام سے سنتے رہے اور آرام سے الیکشن کرا کے گئے، آؤ خان صاحب ہمارے جوتے مارے ہمیں۔ تو خان صاحب کی وہ جو کہہ لیں نا وہ بڑک بازی ہے جو بات کر دینی ہے، اسی سے ان کو ٹائم مل گیا۔ اب انہوں نے کیا ہے، میں آپ کو پکی خبر دینے لگا، انہوں نے اس ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں، خاص طور پر نواز شریف نے ان سے گارنٹی لیا، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے اسی طرح ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ نیوٹرل لیں گے، آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان چلانا ہے تو ہم نے IMF کے ہاتھ جو اپنا گریبان دینا ہے، اور اس ملک میں اس کلاس کی مہنگائی ہونی ہے، ڈالر نے مہنگا ہو جانا ہے، اور ہمارے لیے پولیٹیکلی الیکشن جیتنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ ہم سے یہ وعدہ کریں، ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ اگر ہم IMF کی طرف سے جاتے ہیں تو آپ ہمیں عمران خان سے بچائیں گے، آپ پولیٹیکلی اس کو وہ سپیس نہیں دیں گے جو آپ ماضی میں اس کو فائدے دیتے رہے، یا آپ اس کو وہ سہولتیں نہیں دیں گے، آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں کھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کریں گے، نظام کو اس طرح نہیں پریشر ڈالیں گے کہ آپ یہاں پہ الیکشن کرا دیں اور ادھر سے ہم IMF سے سارے قرضے لیں، مہنگائی کر دیں، لوگوں سے جوتیاں کھائیں، آپ کے جنہیں نہیں الیکشن کرا دیں تو اپنا عمران خان میں کھا جائے۔ تو یہ وہ ان کی اسٹریٹجی تھی جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو اگریسونیس تھی اسے انہوں نے بانپ لیا کہ خان ایک پاپولر ہے، اور پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ خان جس طرف جا رہا ہے، جس سائڈ پہ جا رہا ہے، وہ انہوں نے اس کے ڈیفنس کے لیے یہ جو
فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں، تو انہوں نے اس نیوٹرلٹی کو اس طرح گارنٹی کیا کہ آپ نیوٹرل ہیں. نیوٹرل سے مراد ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی. اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ اب اگلی ان کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا جو انہوں نے پنجاب میں کیا، اور عمران نے انتہائی اگریشن نکالا ہے، اتنا غصہ نکالا ہے اپنا پیر کے روز پریس کانفرنس کے ہم احتجاج کریں گے. وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو. اب ہم نے محسن نقوی لگا دیے، 10 دن تو ویسے ہی وہ کھا گئے ہیں. 90 دن میں الیکشن تھا نا، 90 دن تو کل سے شروع ہوں گے نا، تو 10 دن تو پہلے 90 سے 100 دن ہو گئے. اب ان کا اگلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں الگ الگ کیسز کریں گے، اور کیسز یہ کریں گے کہ جناب اسمبلی تو توڑنی ہوتی ہے. پارلیمان کے ہیڈ نے، جس طرح پرویز الہی تھا، وہاں پہ محمود خان تھا، تو انہوں نے پارلیمان کے ہیڈ تھے، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. تو عمران خان تو ہیڈ آف پی ٹی آئی ہے، تو وہ تو پارلیمان کی ان کی کیا ریزن تھی؟ وہ تو اگر عمران خان کہہ دے جی میرا دل کرتا ہے اسمبلی توڑ دو پرویز الہی، تو وہ کہتا ہے میں توڑ دوں گا. وہ محمود خان سے کہا توڑ دیں گا، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ہاں اسمبلی توڑ سکتا ہے سی ایم، اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. کوئی لا میکنگ نہیں ہو رہی، لوگ نہیں آ رہے، کوئی حالات خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ بیوروکریسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بھی آپ اسمبلی اس لیے توڑ دیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے، تو وہ پہلے تو جائیں گے ہائی کورٹس میں. ان کا خیال ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف لے لیں گے، اور ریلیف کیا کہ الیکشن سے بچ جائے. تو ان کی یہ بھی کیلکولیشن ہے جو ان کی لیگل ٹیمیں کر رہی ہیں کہ اگر تو ہم کیس کو کھینچیں گے، اگر ہائی کورٹ نے ریلیف نہ دیا، وہ کہیں نہیں باجی اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آپ نے 90 دن میں ہر صورت الیکشن کرانا ہے، تو کہتے ہیں پھر وہاں سے ہم فارغ ہو گئے، ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے، اور وہی جو کیس ہے ہم وہاں جا کے سپریم کورٹ میں وہی پانی میں مدانی چل چل کے جناب یہ بتائیں یہ کس طرح توڑی انہوں نے اسمبلی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ججز فیصلہ غلط کریں گے، مگر میرا خیال یہ ہے جو نون کے حلقے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس میں اگر آپ کے پاس وکیل اچھے ہوں جو کروڑوں کی کہتے ہیں وہ فیسیں لیتے ہیں، تو وہ ایک ایسا سسٹم ضرور لے آئیں گے، وہ اس نظام سے ایسا فائدہ لے لیں گے جس سے ہمیں تو ٹائم چاہیے. ہماری طرف سے جو مرضی فیصلہ ہو، اگر ہمیں 5-6 مہینے مل جائیں جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، تو ہم خان کو فیل کر دیں گے. ہم نے یہ خان کو یہ ثابت نہیں کرنے دینا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اگر خان کے کہنے سے 90 دن میں الیکشن ہو گئے تو وہ مورلی پولیٹیکلی ہم سے بہت آگے چلے جائے گا، اس کی طرز سیاست جو ہے ہم سے بہت آگے چلی جائے گی. تو میں آپ کو اس کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں یہ ویلاگ کو. اس وقت نون اور سارے جو اتحادیے ہیں ساروں نے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک پورا پلان بنا لیا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ بھاجی تسی نیوٹرل ہو، تسی یہ جڑی حکومت ہے نا، یہ جو مشینری ہے ہمارے والے کریں. دوسرا وہ پورا پلان کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے اس طرح کیسوں کو پلیڈ کریں، اس طرح کھپائیں عمران خان کو کہ ان کے وہ 90 دن جو ہیں وہ ایک مجھے چلتے چلتے یاد آ گیا، ایک پاکستان میں ایک بادشاہ سلامت آئے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، تو ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ میں صرف 90 دن کے لیے آیا ہوں، میں الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا. تو وہ 11 سال رہے تھے. تو اس ملک میں کوئی پتہ نہیں ہوتا 90 دن کتنے ہوتے ہیں، وہ واقعی 90 دن ہوتے ہیں کہ 11 سال ہوتے ہیں. باقی یہ تو آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ واقعی 90 دن میں پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوتے ہیں کہ یہاں ضیاء الحق کی طرح 11 سال لگیں گے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.